ہمارے درمیان محترم پرنسپل صاحب موجود ہیں اسد اللہ سر. میں ان سے گزارش کرتا ہوں، ان کا موضوع ہے افسوس کے فرعون کو کالج کی نسوجی. اس عنوان کے تحت جو ہے اظہار خیال کی جو ہے دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے اس عنوان سے جو ہے طلباء کو مستفید کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد. صدر جلسہ جناب ابو ظفر حسان ندوی صاحب، اسٹیج پر جلوہ افروز دیگر مہمانان، معززین، یہاں پر موجود حاضرین، خاکسار کے ذمہ جو موضوع کیا گیا ہے وہ افسوس کے فرعون کو کالج کی نہ سوجی. اور اتفاق کی بات ہے کہ ابھی بس چند ہی دنوں پہلے میں نے بھی ایک کالج کا ذمہ بیڑا اٹھایا ہے، اور اس تناظر میں اور اپنے اس تقریباً 25-30 سالہ تدریسی تجربے کے تناظر میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سامعین گرامی، یہ ابھی کچھ دو واقعات ہیں جو ذہن میں کل بلا رہے ہیں. ایک تو وہ کہ ایک بہت ہی ذی وقار خاندان کا چشم چراغ نوجوان بچہ SSC کی دہلیز کو پار کر کے کالج کے دروازے پر پہنچتا ہے، اور اس کے بعد کالج کا ماحول فی زمانہ اور ادھر پچھلی کئی دہائیوں سے جو ہم دیکھ رہے ہیں، چاہے بر صغیر کے اس حصے میں ہو یا اس حصے میں، تقریباً ایک سے حالات ہیں. وہ واقعہ میں آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں کہ اس خاندان کا وہ چشم چراغ جب اپنے خاندان کی تمام تر بلند پایہ اوصاف کے ساتھ تربیت پانے کے باوجود کالج کے ماحول میں پہنچتا ہے، تو وہ کالج کا پراگندہ ماحول، وہ میکالیائی نظام تعلیم جس کے زیر اثر ایک مخلوط کلچر اور اوباش قسم کا ماحول اس کو اپنی آغوش میں لے لیتا ہے. پھر اس کے بعد جب یہ بچہ وہاں سے ہائی جیک ہو کر اپنی تمام تر فکری تربیت کو فراموش کر کے اپنی ذہنی تربیت کی طرف سے بے پرواہ ہو کر جس ماحول کے حوالے ہوتا ہے، وہ اس کے اندر کہاں سے مرد مومن والی صفات پیدا کر سکتا ہے، جو آج ہم کالج کے دروازے کے باہر اگر کھڑے ہو جائیں اور مشاہدہ کریں اور غیر جانبداری کے ساتھ اگر ہم دیکھیں اور سوچیں، تو یہ اندازہ بآسانی کر سکتے ہیں کہ یہاں سے کوئی صاحب ادراک نکلنا بہت مشکل ہے. یہاں سے روحانیت سے پر یا معنویت سے پر ایسی شخصیات جو اپنے ذہن میں فکروں کا ایک ایسا انقلاب لے کر سامنے آئے، ان کی ایسی ذہنی تربیت ہو، ان کے اندر ایسی صالح فکر ہو جو سماج کے لیے، جو معاشرے کے لیے بہترین مواد کا کام کرے اور ایک اچھا اور نیک اور صالح معاشرہ تشکیل پائے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ گمراہ ہوتی ہوئی نسلیں آج جو نظام رائج ہے کالجوں میں، وہ جن معاشرتی خرابیوں کی طرف لے جاتا ہے، وہاں سے ہمیں کسی صاحب فکر و نظر کے آنے کی امید نہیں دکھائی دیتی. اور شاید یہی وجہ ہے کہ ایک قحط الرجال سا جو ہے وہ پچھلی کئی دہائیوں میں ہمیں دکھائی دے رہا ہے. نہ جانے کیوں اب ان نئی نوجوانوں کی نسل میں کوئی ویسا طوفان نہیں دکھائی دیتا کہ جو ہم کہہ سکیں کہ اس ملک کے اندر طاغوتی نظام کے خلاف اپنے آپ کو آمادہ و برسر پیکار کرنے کے لیے تیار کر سکے. شاعر نے کہا تھا، یہ مدرسہ ہے تیرا میں کدا نہیں ساقی، یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں. اور معاف کیجئے گا کہ آج انسان بنانے کا عمل جیسے مفقود ہو گیا ہے. اگر مثال پیش کریں تو کالجوں میں جاری یہ جو کالج فیسٹیولز ہو رہے ہیں، بڑے بڑے نامور کالجز میں، کہیں ملہار کے نام پر، کہیں امنگ کے نام پر، کہیں موڈ انڈیگو کے نام پر
کہیں پرتیبمب کے نام پر تو کہیں برہاہا کے نام پر اس شہر کے ان نامچین کالجز میں اس طرح کے پروگرام کیے جاتے ہیں کہ جہاں پر حیا بالائے طاق رکھ دی جاتی ہے اور تمام تر عریانیت کے ساتھ ایک ایسے کلچر کو بڑھایا جاتا ہے جہاں آپ صالح افکار کی تیاری اور تربیت کا خواب نہیں دیکھ سکتے۔ الغرض یہ ایک ایسا نظام تعلیم ہے جس کے اندر طاغوت کے پنپنے کی تمام تر اجزاء موجود ہیں اور اس پر اس بندے کو بس خاموش کر دینے کے لیے ایسا ماحول دیا جاتا ہے کہ جہاں سے اس کی ذہنی و فکری بالغگی نہیں ہو پاتی۔ دوسرا ایک واقعہ بھی کل اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میڈیکل اور انجینئرنگ کالجز میں کچھ شاید الگ ماحول ہو، تو ایک لڑکا ابھی کل 2 روز پہلے کی بات ہے جس نے میڈیکل انٹرنس ایگزام دیا، نوید 90% سے اس علاقے سے کامیابی حاصل کرنے والا بچہ جب وہ ملاقات کرتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ نان پیمنٹ پر اور میرٹ کی بنیاد پر اس کا داخلہ شہر کے میڈیکل کالج میں ڈینٹل میڈیکل کالج میں ہو گیا، اور اس کے بعد جب وہ اس کالج میں پہنچا تو کالج میں جس قسم کا ماحول دیکھا اس نے اپنے گھر اور ابتدائی ماحول کے بالکل مخالف پایا، اس کی طبیعت نے اسے گوارا نہیں کیا اور مجبور ہو کر اس کالج کو اس نے خیر بات کہہ دیا۔ اس کے بعد پھر بھی سیکنڈ آپشن اس کے پاس تھا تو وہ یہاں سے تھوڑی دور آگے نکل کر اعظم کیمپس میں پہنچا، لیکن شرم آتی ہے یہ بات بتاتے ہوئے کہ ہمارے اپنے کیمپس میں بھی کون سی ایسی برائی ہے جو آج موجود نہیں ہے۔ اس بچے کی زبانی جب میں نے سنا کہ سر کالج ہاسٹل میں شراب، چرس، گانجا، جوا، عیاشی اور تمام تر برائیوں کے ساز و سامان موجود رہتے ہیں، آخر ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ اس تناظر میں جب میرے ذمہ یہ عنوان کیا گیا تھا تو میں نے جب اس مکمل شعر کے بارے میں کچھ اپنے ذہن کو ایک جگہ مرکوز کیا، اکبر الہ بانی نے طنز کیا تھا اس انگریزی تعلیمی پالیسی پر کہ یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا۔ یہ اس شعر کا پہلا مصرع ہے کہ یہ جو تلمیح جس طرف اشارہ کر رہے ہیں اکبر الہ آبادی، ذرا اس کی تاریخ اگر آپ کے سامنے ہو، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس موضوع کا بہت زیادہ حق ہمارے جامعہ ازہر سے فارغ میرے خیال سے مولانا ابو ظفر حسان ندوی صاحب جو ہے بہت زیادہ بہتر طور پر اس کی عکاسی کر سکتے تھے۔ یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، وہ یعنی فرعون۔ آپ جو اس جگہ پر موجود سامعین کی جو کوالٹی مجھ کو نظر آ رہی ہے، میرے خیال سے اس واقعے سے نابلد نہیں ہے کہ فرعون نے کس طرح اپنے طاغوتی، جو اپنے آپ کو خود طاغوت سمجھتا تھا، جس کا اپنا نظام جو ہے طاغوتی نظام تھا، جو خود انا ربکم الاعلی کا نعرہ بلند کرتا تھا، جو لوگوں کو اپنے پوجنے پر اکساتا تھا اور ان کے پوجنے پر انہیں منع نہیں کرتا تھا، خوش ہوتا تھا، یہ وہ طاغوت تھا۔ اسے جب اس کے کاہنوں نے، نجومیوں نے جب اسے یہ بتایا کہ ایک لڑکا ہے جو تمہارے خواب کی تعبیر میں یہ آنے والا ہے، آ رہا ہے کہ ایک لڑکا ہے جو تمہارے اس طاغوتی نظام کو نیست و نابود کر دے گا، اور یہی وجہ تھی کہ فرعون نے لڑکوں کے قتل کرنے کا سلسلہ شروع کیا۔ یہ اور بات ہے کہ جب نسل کے کم ہونے کا ڈر اسے ہوا تو 1 سال وہ لڑکوں کو قتل کرتا اور 1 سال چھوڑ دیتا، پھر 1 سال قتل کرتا، پھر 1 سال چھوڑ دیتا۔ ہارون علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس سال لڑکوں کو چھوڑ دیا جاتا، اور فرعون کے اس مقصد کی تعمیل میں جو اس کا نظام لگا ہوا تھا، اس نظام میں جس سال لڑکوں کو قتل کرنے کا نظم تھا، اسی سال موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے، اور پھر وہ پوری داستان ہے کہ جس کے اندر ہم سنتے ہیں کہ اللہ کا نظام بہرحال جو ہے وہ جو چاہتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ طاغوت کے ختم ہو جانے، طاغوتی نظام کے نیست و نابود ہو جانے کے ڈر سے اس نے جو ہے وہ بچوں کے قتل کا اعلان کر دیا۔ آئیے دوسرے مصرعے کی طرف، کہ یہ قتل کا جو واقعہ ہے یہ صدیوں سے ساری دنیا جانتی ہے، اور آج تک
آج تک جو ہے وہ فرعون بچوں کے قتل کے معاملے میں بدنام ہے۔ شاعر نے جب اس کی آگے جو ہے دوسرے مصرے میں تشریح پیش کی ہے کہ افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوچی۔ اب یہ کالج کی، کس کالج کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں؟ آخر یہ کیسا کالج ہے جہاں تعلیم کا مقصد کیا ہے؟ تعلیم دراصل تدریس کا نام ہے، پڑھنا لکھنا سکھانا تدریب کا نام ہے، علوم و فنون سکھانا تادیب کا نام ہے، ادب و تعظیم سکھانا اور تربیت کا نام ہے، کہ بچوں کی ٹریننگ کرنا، انہیں تیار کرنا، اور اسی میں ان کی شخصیت سازی بھی آتی ہے، ان کی کردار سازی بھی ہے، فکر سازی بھی ہے، ذہن سازی بھی ہے، ان کے نظریات کو اس طرح سے تیار کیا جاتا ہے کہ وہ اس نماز کے اندر ایک بہترین کارآمد مواد بن کر جو ہے سماج کی تشکیل میں اپنا رول ادا کر سکیں۔ یعنی فرعون نے قتل کیا بچوں کو تاکہ اس کی حکمرانی کو کوئی خطرہ نہ ہو، اور جو تعلیمی نظام یہاں اس ملک میں رائج کیا گیا ہے وہ تعلیمی نظام، وہ میکالیائی نظام تعلیم جو آج تک وہ فرسودہ نظام تعلیم رائج ہے، وہ صرف ایسے لوگوں کو تیار کرنا چاہتا تھا کہ جس کے ذریعے غلام نسلیں تیار ہوں، جو غلامی کی خوگر ہوں، جو ان میں کوئی ایسا پیدا نہ ہو جو ان کے طاغوت نظام کے خلاف آواز اٹھا سکے، اعلان جنگ کر سکے۔ اور آج بھی وہی فرسودہ نظام تعلیم رائج ہے کہ جہاں خدائی کا دعویٰ کرنے والے موجود ہیں، سرکش ہیں، باغی ہیں، حد سے گزرنے والے ہیں، لیکن یہ نظام تعلیم انہیں ان خصوصیات کے ساتھ تیار نہیں کر رہا کہ جس کے لیے وہ اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں۔ یعنی فرعون نے اگر قتل کیا تو اس نے اپنے طاغوتی نظام کے نیست و نابود، اپنی حکمرانی کے ختم ہو جانے کے ڈر سے کیا، اور انگریزوں نے جس نظام تعلیم کی بنیاد ڈالی وہ اسی لیے ڈالی کہ ایک محکوم نسل ان کے سامنے تیار ہو، ان کے اندر آزادی اور حریت کا کوئی جذبہ نہ ہو۔ اور یہ چال بازی جو انہوں نے کی یہ بڑی آسانی کے ساتھ کر لی، نہ انہیں قتل عام کرنا پڑا، نہ تلوار اٹھی، اور صرف اس نظام تعلیم کے ذریعے ایک نظریاتی قتل عام کیا گیا۔ کیا ہم نہیں دیکھتے کہ فی زمانہ جس تعلیم کے ذریعے جو نئی نسل سامنے آ رہی ہے اس کی ایک بہت بڑی اکثریت الحاد کا شکار ہے، اور اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ۔ آج طلبہ میں سے ان کی دینی حمیت کو مارا جا رہا ہے، مار ڈالا جا رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ ڈاکٹر تیار ہو رہے ہیں جو گردوں اور مردوں کا کاروبار کرتے ہیں، وہ انجینئر تیار ہو رہے ہیں جو رشوت لے کر ایسے پلوں کی تعمیر کرتے ہیں جو اپنے افتتاح کا دن بھی نہیں دیکھ پاتے، وہ نسل تیار ہو رہی ہے جو کوالیفیکیشن کے نام پر تو گریجویٹ ہے لیکن عصمت دری، لوٹ مار، ڈاکے اور نہ جانے کیسے کیسے کیسز میں وہ ملوث پائے جاتے ہیں۔ اور یہ تمام چیزیں دین ہیں ہمارے اس شتر بے مہار پدر آزاد نظام تعلیم کی کہ جس کا ثمر ہم بار بار دیکھ رہے ہیں۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے یہاں تعلیم کا کوئی مقصد نہیں رہ گیا ہے، بے مقصدیت، لا مقصدیت، تعلیم کا کوئی مقصد نہیں ہے، اور اس تعلیم کے مقصد کے نہ ہونے کی وجہ سے ان کی اپنی زندگی کا کوئی مقصد نہیں رہ گیا ہے۔ مولانا جلال الدین رومی کا ایک قول میں آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں کہ کیا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ کیا ہماری اتڑیوں کو تعلیم سے جوڑ کر جس تعلیمی نظام کو ہمارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے وہ ایسے لوگ تیار کر سکتے ہیں جو سماج کی تعمیر کا گارا بن سکیں؟ آج کے انسان کے اس نظام تعلیم کو، اس کے مقصد کو اس کی اتڑیوں کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے، یعنی تعلیم کو معاش کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے، اور اس کے بعد تعلیم اس کے یہاں ان صفات کا حامل نہیں بناتی کہ جس کے لیے اسے، جس مقصد کے لیے اسے دنیا میں بھیجا گیا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ علامہ رومی کہتے ہیں کہ آج یہی علم، یہی تعلیم سانپ بن کر ہمیں ڈس رہی ہے۔ یہ چربا جو مغربی نظام تعلیم کا آج ہمارے یہاں رائج ہے اس نے ہماری نسلوں کو مایوس کر دیا ہے، اور مایوسیوں میں ایسا ڈھکیل دیا ہے کہ یہ ایک نظریاتی طور پر بالکل خالی خولی ڈبے بن کر رہ گئے ہیں، یہ احساس کمتری کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ علم کے اصل ماخذ، دانش کے بہترین ماخذ قرآن و سنت سے بھی دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، جبکہ آج
اغیار کے بنائے اصولوں کو رٹنے والی یہ نسل اس منبع نور سے دور ہو رہی ہے، اور اغیار ہیں کہ وہ اس کے قریب آ رہے ہیں اور اس سے استفادہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ حضرات، یہ تعلیم جو گمراہ کر رہی ہے، اسی کے تعلق سے علامہ نے کہا تھا، خوش تو ہیں ہم بھی جوانوں کی ترقی سے، مگر لبے خنداں سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ۔ ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ۔ اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم، یہ ایک سازش ہے فقط دین و مروت کے خلاف۔ سامعین گرامی، دین سے دوری ہوتی ہوئی یہ نسلیں، بظاہر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ نسل جو کروڑوں کے خواب دیکھتی ہے، بڑی بڑی گاڑیوں کا سپنا دیکھتی ہے، سچن، امیتابھ، شاہ رخ، سلمان ان کے آئیڈیل بن چکے ہیں، موبائل اور نت نئے موبائل کا شوق اور اس کے بعد زرق برق لباس کے شوق نے انہیں مذہب بیزار بنا دیا ہے، اور یہ مذہب بیزاری ان کی اس مادیت پرستی کا نتیجہ ہے جو فی زمانہ رائج تعلیم انہیں دے رہی ہے۔ یہ عقل پرستی، یہ تن پروری، یہ تعیش، یہ آرام پسندی، اس کے ذریعے ان کے اپنے عقائد متزلزل ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ ایک اس تہذیب کی اندھی تقلید میں لگے ہوئے ہیں کہ جو اس تہذیب کے پروردہ لوگ اب اس تہذیب سے دور بھاگ رہے ہیں، اور یہ ہمارے نوجوان ہیں کہ جو اس مغرب کے اتارے ہوئے چولے کو پہننے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج یہ شاہین بچے خاک بازی کا سبق حاصل کر رہے ہیں۔ گلا تو گھوٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کبھی ہمیں اس بات کا علم ہی نہیں ہوتا کہ کب ہمارے گھر کی بیٹی نہ جانے کیوں کن حالات میں وہ ارتداد کی طرف بڑھ جاتی ہے۔ اور ایسے کئی واقعات ہیں جو پردے کے پیچھے چلے جاتے ہیں، سامنے نہیں آتے، اور ہمیں شکایت ہے مجھے یا رب خدا وندان مکتب سے، سبق شاہین بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا۔ سامعین گرامی، اس کانفرنس کا عنوان، اس پروگرام کا عنوان جو ہے کہ لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی۔ بے شک اگر آپ ذرا دیدہ عبرت رکھتے ہوں اور اگر آپ کھلی آنکھوں سے دیکھیں تو یہ بات آپ کو خون کے آنسو رلا سکتی ہے کہ آج کا نوجوان آرام پسندی اور عیاشی کو اپنی زندگی کا مقصد بناتا جا رہا ہے، اور یہ بمقصدیت انہیں مغربی تعلیم کی وجہ سے ان کے اندر اتر رہی ہے۔ یہ بے مقصد تعلیم ان کے نصب العین سے، ان کے اصل نصب العین سے، کہ جس مقصد کے لیے انہیں اس زمین پر بھیجا گیا تھا، یہ اشرف المخلوقات تھے، یہ اللہ کے بندے بننے کے لائق تھے، اور انہوں نے اپنے آپ کو آج جن صفات سے متصف کیا ہے وہ ان کو راندہ درگاہ اور مردود کیے جا رہے ہیں۔ یہ صرف پیٹ کے غلام بنتے جا رہے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ کہ جن کے اندر آزادی کا جذبہ ہونا چاہیے تھا، اس طاغوتی نظام کے خلاف اپنے دل میں ذرا سا بھی برائی کا کم سے کم ایمان کی اس جھلک کا، کہ اس تعلق سے اس طاغوتی نظام کے خلاف جو اپنے آپ کو ہمارا خدا بنائے ہوئے ہے، اس کے خلاف برائی کا خیال دل میں لے آتے۔ وہ علم نہیں ہے احرار کے حق میں جس علم کا حاصل ہو جہاں میں دو کفے جاؤ۔ عصر حاضر ملک الموت ہے تیرا جس نے قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش۔ سامعین گرامی، یہ احساس کمتری جو ہمیں اپنی قومی تاریخ اور روایات سے بیگانہ کر رہی ہے، اور ہم مغربی طرز اور معاشرت کو اپنا شیوا بناتے جا رہے ہیں۔ رفتہ ہماری رفتار، ہماری چال ڈھال، ہمارا رہن سہن، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہماری زندگی کا مقصد بس صرف مغرب اور مغرب ہی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آج ہم ہماری بیٹیوں کو بھی دیکھتے ہیں، ان کا بھی حال بالکل الگ ہوتا جا رہا ہے۔ برقعے میں بھی اگر وہ مغربیت کے طرز کے لباس کے ساتھ آتی ہیں تو یاد رکھیے، ذرا غور سے کبھی آپ نے محسوس کیا کہ ادھر ان کے اندر سے عمومیت مرتی جا رہی ہے، ان کے اندر وہ نسائی پن، وہ نسائیت جسے عورت پن کا نام دیا جاتا تھا، وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، اور اس کی جھلک آج کل کم از کم ان کی آواز سے بھی محسوس ہونے لگی ہے کہ اب وہ نسائی پن، وہ نسائیت ان کے نہیں نظر آتی۔ وہ تانیس نہ جانے کیوں اس مغربی تعلیم کا یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ جس مقصد کے لیے وہ عورت یہاں آتی ہے وہ اپنے فرض سے جان چرانے لگتی ہے، اور نئی نسل کی تعلیم اور تربیت کو چھوڑ کر اپنے آپ کو اس طرح سے قومی خودکشی کے لیے تیار کرتی ہے۔ یہ تعلیم جس کے بارے میں علامہ نے کہا تھا، جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن، کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر موت۔ آج ہماری بیٹیاں
ہماری نسلوں کو آگے بڑھانے کے لیے ویسی تیار نہیں ہو رہی، اپنی اگلی نسلوں کی تربیت کے لیے ویسے تیار نہیں ہو رہی کہ جس کے لیے انہیں جو ہے یہ بہت بڑا مقام جو ہے انہیں عطا کیا گیا ہے، وہ درجہ دیا گیا ہے کہ تم ان کے لیے کہا گیا کہ ان کے قدموں تلے جنت ہے۔ آج وہ اس عمومیت سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے، اور بیگانہ رہے دی سے اگر مدرسہ زن ہے عشق و محبت کے لیے علم و ہنر موت۔ ان تمام لوگوں کو تیار کرنے میں جو شاہ کلید کا رول ادا کرتے ہیں وہ ہیں استاد۔ معاف کیجئے گا، یہ کار نبوت سے وابستہ وہ افراد جو میرے ہم پیشہ ہیں، میں ایسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں، اور ایسے کئی علامہ نام نہاد اساتذہ موجود ہیں جو بذات خود گمراہی کا شکار ہیں۔ ہم ان سے کسی ایسی نسل کی تیاری کی امید کیا کر سکتے ہیں کہ جو کسی طاغوت کے خلاف کھڑے ہوں اور اس سے برسر پیکار ہونے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ ان کے سامنے ان کا حقیقی مقصد ہی پیش نہیں کیا گیا۔ جب ان اساتذہ کے سامنے کوئی مقصد نہیں ہے تو وہ اساتذہ اپنے شاگردان رشید کو کس طرح سے تیار کر سکتے ہیں؟ اور اسی لیے علامہ نے کہا تھا، مقصد ہو اگر تربیت لال و بدخشاں، دنیا ہے بے سود ہے بھٹکے ہوئے خورشید کا پرتو، دنیا ہے روایات کے پھندوں میں گرفتار، کیا مدرسہ والوں کی تگ و دو کر سکتے تھے جو اپنے زمانے کے امامت، وہ کہنا دماغ اپنے زمانے کے ہیں پیرو۔ الغرض یہ نظام تعلیم جس کے بارے میں اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کالج ایسا مٹیریل دے رہا ہے، ایسا آؤٹ پٹ دے رہا ہے، ایسے لوگوں کو سامنے لا رہا ہے جو اس طاغوتی نظام کے خلاف اپنے آپ کو آمادہ اور تیار نہیں پا رہے ہیں۔ اور اسی لیے میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ جو بات اکبر الہ آبادی نے برسوں پہلے کہی تھی وہ آج بھی صادق آتی ہے، یوں قتل سے بچوں کے بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجھی۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہماری نئی نسلوں میں باطل کے آگے سرنگوں نہ ہونے اور اس سے ٹکرانے کا حوصلہ پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ایسا نظام تعلیم ہمارے درمیان، ہمارے علماء، ہمارے ماہرین تعلیم، ہمارے دانشور حضرات موجود ہیں جن کے دماغوں میں وہ خاکے موجود ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کام لے لے اور وہ عمل میں آ جائے تو میں امید کرتا ہوں کہ ہم اس دنیا میں جس کام کے لیے بھیجے گئے ہیں انشاءاللہ اس کے لیے تیار ہو پائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔